مدینہ منورہ کا مقدس و معطر شہر رحمت ہے، اور فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسند نشین خلافت ہے۔ سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں استراحت فرما رہے ہیں۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے، اور ہر گلی کوچہ اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک آپ نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آشکار ہے، اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی: ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش: خاموش رہ کر سنو اور غور کرو، یہ قصہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہماتن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ: امی جان، کتنا وقت گزر گیا، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ دوسرا بچہ: امی یہ دیکھ، تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدارا کچھ کھانے کو دو۔ امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے: یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو جلد پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں: میرے بچوں، گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، اور خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی، تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ نقاب پوش: بہن، میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا۔ معاف کرنا، میں اصل واقعہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت: بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا لوگے؟ اگر سن لوگے تو میرا کیا فائدہ، اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ نقاب پوش: بہن، مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ میرا یہاں پہنچنا بیکار جانو۔ تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت: میں غریب ہوں، غم زدہ ہوں اور حیران ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں۔ چھوڑو اس قصہ کو اور میرے زخمی دل کے ٹانکوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش: بہن، میری التجا پر تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت: اچھا تو لو سنو۔ مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ سے ہیں، آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے، تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب سے اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہنڈیا میں بجز پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ نقاب پوش غمزدہ آواز میں: بہن، لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ عورت: واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کی حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر
آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، نقاب پوش، الحمدللہ آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا ہوں۔ ساتھی: حضور میں نے تو عرض کی تھی کہ میں بوری کو اٹھاتا ہوں، مگر آپ نے میری عرض کو قبول ہی نہیں فرمایا۔ نقاب پوش: فلاں نقاب پوش کے ساتھی کا نام، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی یہ بوجھ مجھی کو اٹھانا مناسب تھا۔ عورت: یہ منظر دیکھ کر بھئی خدا تم پر ہزار ہزار برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ خصلت انسان ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق کوفت میں ڈالا۔ نقاب پوش: ان باتوں کو رہنے دیجئے اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ نقاب پوش نے بوری میں سے آٹا نکالا، خود ہی گوندا اور خود ہی آگ سلگائی۔ ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مارتے ہوئے میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتہ خصلت انسان نے پکائیں اور پھر ان بچوں کو کھلائیں، اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبعی کی باتیں کر کے ہنسایا، اور کہا میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان یتیم بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، انہی آنکھوں سے انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی، اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا اور ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش: کیا واقعی تم مجھ پر خوش ہو بہن؟ عورت: خدا گواہ ہے کہ میں تم پر بڑی خوش ہوں۔ نقاب پوش: تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دے بہن، کل قیامت کے دن اس کی شکایت کملی والے آقا سے نہ کرنا۔ عورت: مگر تمہیں امیر المومنین کی اتنی پاسداری کیوں ہے؟ نقاب پوش: تم پہلے اسے معاف کر دو، پھر میں اس پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ عورت: تو اچھا، میں نے اسے تمہاری خاطر معاف کیا، مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بٹھائے۔ نقاب پوش: تو بہن سنو، تمہاری یہ دعا بھی رائے گاہ نہیں گئی۔ عورت: وہ کیسے؟ نقاب پوش: ادھر دیکھو۔ عورت: ارے امیر المومنین خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت اللہ کی ایک رحمت تھی جس سے سب نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے بندوں کی بہترین نگہبان تھے۔